الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم۔ معزز بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم 28واں پارہ، اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، ڈرو تم اللہ سبحانہ و تعالی سے، اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے، یہ دیکھے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت میں خاص خطاب ایمان والوں کو ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آئے، یا ہم پڑھیں یا سنیں، تو ایمان والے اپنی توجہ کو اس کی طرف کر لیں، دھیان اس بات کی طرف لگا دیں، اور یہ سوچیں کہ احکم الحاکمین ذات مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ایک بہت عجیب بات علماء نے فرمائی ہے، میں بارہا کہتا ہوں، قرآن کریم میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے اور ہم پڑھے سنے تو پڑھتے پڑھتے اتنا تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ آمنو ہے، ہمیں ایمان والوں سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو دل ہی دل میں دعا کرے کہ اے اللہ تو نے دنیا میں مجھے ایمان والا کہہ دیا، دنیا میں تو نے مجھے آمنو کہہ دیا، بس اے اللہ میری یہ تمنا ہے، میرا کلام میرے ہاتھوں میں ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کل قیامت کے میدان میں بھی تو مجھے ایمان والا کہہ کر پکار دینا، اور ایمان والوں کی جماعت میں مجھے شامل کر لینا۔ کتنی آسان دعا، کتنا آسان عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگلی امتوں کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ تو مسکینوں کی جماعت ہے، فقیروں کی جماعت ہے، مسکین کہہ کر پکارا، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے۔ بہت آسان دین ہے، بہت آسان بات ہے،
بہت آسان اللہ کا راستہ ہے. دنیا میں ہر چیز کا حاصل کرنا مشکل ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل کرنا پوری دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ آسان ہے. بس اللہ کا ڈر بٹھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، ڈرو تم اللہ سے، اور چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے یہ دیکھ لے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر ایک یہ جائزہ لے، غور کرے، تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے کہ میں نے آنے والی زندگی اور آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے دن کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے، کیا بھیجا ہے. آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنا جائزہ لے. واتقوا اللہ، اور پھر دوبارہ کہا، اور پھر ڈرو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن کریم کے اندر اگر آپ غور کریں گے بڑا لطف آئے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کوئی بھی جگہ ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ ڈبل لائے ہو، جس کو تکرار کہتے ہیں. تکرار کا معنی ایک بات کو ڈبل بولنا. یہ کلام کی خوبی اور حسن کو بگاڑ دیتا ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ادب جاننے والے، زبانوں اور لینگویج کا ادب جاننے والے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کلام کے اندر کیا خوبی ہے اور کیا عیب ہے. بولنے والا بولتا رہتا ہے، پر سننے والے سمجھتے. اللہ کے کلام میں تکرار نہیں ملے گا، اور جہاں تکرار ہے اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت آتی ہے بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار آیت آتی ہے، بار بار. علماء کرام نے وہاں اس کی حکمتیں لکھی ہے. آپ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں سنا بھی ہوگا، یا آئندہ پھر کبھی کسی موقع پر سن لینا. مگر یہاں جو ایک لفظ 2 مرتبہ آیا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان تیری ایک زندگی موت سے پہلے کی ہے، اور تیری دوسری زندگی موت کے بعد والی ہے. ہر آدمی کے ساتھ 2 لائف ہے، ایک ٹیمپرری لائف ہے، دوسری پرماننٹ لائف ہے. جس طریقے سے آدمی کے ایڈریس بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایڈریس ہوتا ہے ٹیمپرری، اور ایک ایڈریس ہوتا ہے پرماننٹ. ایک وطن اصلی ہوتا ہے، ایک وطن اقامت ہوتا ہے. فرمایا تیری زندگی بھی 2 ہی ہے، ایک موت سے پہلے کی جو ٹیمپرری ہے، اور دوسری موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، بے حساب ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد و حساب. فرمایا دونوں زندگیوں کی کامیابی کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے، فرمایا وہ ایک ہی چیز پر ہے، واتقوا اللہ. موت کی پہلے والی زندگی بھی تمہاری سنور جائے گی، سکون والی گزرے گی اگر زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور موت کے بعد والی زندگی بھی ہماری سرخ رو ہو جائے گی اگر زندگی کے اندر ڈر ہوگا اللہ کا. رمضان اسی لیے آیا تھا، رمضان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا تھا. خاص روزوں کے پیچھے لوجک اور روزوں کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ ان روزوں کے ذریعے سے نفس پر کنٹرول کرنے کے ذریعے سے بھوکا اور پیاسا رکھ کر
قرآن کریم کو سنانے کا عادی بنا کر اس بات کی پریکٹس اور جو ہے مشق کرائی جائے کہ کس طریقے سے ایمان والے کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے. جہاں رمضان میں حلال چیزوں سے روکا، رمضان کے بعد یہ ڈر آ جائے جب اللہ کا آرڈر حلال چیزوں پر ہے تو حرام سے بچنا تو میرے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے. اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. دیکھے میں نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے. 3 نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہے. نمبر 1 نعمت اولاد. دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے یہ 3 نعمت جسے مل گئی سمجھ لیجیے یہ دنیا کا سب سے بڑا غنی ہے. نمبر 1 نعمت اولاد. نمبر 2 نعمت اموال یعنی مال مل جائے. نمبر 1 اولاد مل جائے، نیک اور حاضر باش اولاد. نمبر 2 مال مل جائے پاک اور حلال. اور نمبر 3 اوقات یعنی زندگی مل جائے، موقع مل جائے، چانس مل جائے. فرمائیے 3 نعمتیں جسے ملی وہ بہت بڑا غنی ہے اور بہت بڑا غنی ہے. اس میں ایک نعمت اوقات یعنی ٹائم، وقت. مجھے اسی پر 2 باتیں عرض کرنی ہیں. شریعت اسلام نے وقت کی بڑی اہمیت بتلائی. جتنی ہماری عبادتیں ہیں، جتنے آسمانی قانون اور احکام ہیں، سب کا ایک ٹائم فکس ہے. یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، آج اگر کوئی رمضان سمجھ کر روزہ رکھے گا وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے مہینے میں اللہ نے رکھا ہے. اس لیے کہ روزے کا ایک ٹائم تھا. ابھی اگر کوئی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا چاہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو بھی نہیں اس کی شمار ہوگی اور اس کے ذمے فریضہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کا وقت ہی نہیں آیا. ہر ایک عبادت کا وقت ہے. سال میں 5 دن آتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے، وہ بھی اپنے وقت کے ساتھ خاص ہے. قرآن کریم میں ٹائم اور وقتوں کی قسمیں کھائی ہے. کسی جگہ پر فجر کے سہانے وقت کی قسم کھائی، والفجر کبھی رات کے اندھیری کی قسم کھائی، واللیل اذا یسر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ ٹائم کی اہمیت بتلا رہے ہیں. اس وقت روئے زمین پر جو لوگ آباد ہیں، اس وقت جو چلے گئے ان کی بات نہیں ہے، آنے والے ان کی بات نہیں. جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہے ان کے پاس بہت بڑا ایک چانس ہے اور وہ ہے وقت اور ٹائم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو وقت دیا ہے اور یہ جو لائف ہے اور ٹائم ہے یہ ہر ایک کو زندگی میں ایک مرتبہ ملتی ہے. جیسے ہمارا معبود ایک ہے ہماری زندگی بھی ایک ہے، اور یہ اللہ نے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہمیں دی. قرآن کریم میں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جب انسان کا ایسے انسان کا جب موت کا وقت آئے گا جس نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر نہیں کیا تو وہ اللہ سے مہلت مانگے گا. اے اللہ مجھے ٹائم کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں کچھ خرچ کر دوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے تو فرمایا ہم پھر اسے مہلت دیں گے.
بچے گیم کھیلتے ہیں اور گیم کے اندر ایک ایسے پڑاؤ آتے ہیں، لیول آتے ہیں، اگر اسے کراس کرتے جاؤ تو لائف بڑھتی جاتی ہے، نئی نئی لائف ملتی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ گیم نہیں ہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے زندگی ہمیں اور ملتی جائے گی۔ فرمایا جتنا اللہ نے وقت رکھا ہے اتنا تجھے گزارنا ہے، اور جب تیرا وقت ختم ہو جائے گا تو موت کا فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، مہلت مانگنے پر مہلت نہیں ملے گی۔ قیامت کا میدان میں جب کھڑا ہو جائے گا، مجھے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا، گناہوں کا دفتر رجسٹر بائیں ہاتھ میں اگر دے دیا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، انسان اپنے سارے قلابے ملا لے گا، کوشش کر لے گا اور سفارشی طلب کرے گا، مگر نافرمان کا آخرت کے میدان میں کوئی ناصر اور مددگار اور کارساز اور ولی اسے نہیں ملے گا۔ تو پھر وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ مجھے دنیا میں تھوڑا بھیج دے، دوبارہ بھیج دے، پھر سے مجھے ٹائم دے دے، پھر سے مجھے بھیج دے، میں اب نیک کام کروں گا، تیری زندگی کی قدر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور یہ نہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں خوشخبریاں سنانے والے بھی آئے، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر بھی آئے، تمہارے پاس ہمارا کلام بھی آیا۔ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو جہنم کا عذاب، اب پڑے رہو ہمارے عذاب میں، آج تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہاری سنوائی نہیں ہے، کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ پوری تقریر کا نچوڑ اور اس کی تمہید کے بعد میں ایک بات اور ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں سال بہت الگ الگ تاریخ سے ختم ہوتے ہیں اور نئے سال شروع ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے سال ختم ہوتا ہے، ایک ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال ختم ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ہے تعلیمی اعتبار سے بھی سال ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بیٹھے الحمدللہ اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب صاحب اولاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا، وقت بھی دیا اور اولاد بھی دی۔ ہمارے جتنے بچے ہیں اس وقت ان کا تعلیمی سال ختم ہوا اور ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور اب تعلیمی نیا سال اور نئے سال کا جو ہے آغاز ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات مجھے عرض کرنی ہے، ایک بات کو عرض کرنی ہے۔ پورا سال ہمارے بچے اور آج کل تو ماں باپ بھی پورا سال اسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں اور اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر انہیں کوئی تشکیل بھی کی جائے، کسی چیز کی طرف بلایا جائے، ماں باپ پہلے ہی کہتے تھے بھائی اتنا بوجھ ہے بچوں پر، اتنا لوڈ ہے پڑھائی کا اور ایگزام کا کہ جس سے بچے وقت نہیں دے پا رہے ہوتے۔ پورا سال تو ہم یہ کہتے ہیں، مگر جب چھٹی کا ٹائم آتا ہے، ویکیشن کا ٹائم آتا ہے، اچھے اچھے گھرانے بالغ ہو گئے، وہاں پر بچے اچھے اچھے گھرانے، جب چھٹی کا ٹائم آتا ہے تب ہمارا ٹون اور ہمارا کہنا یہ ہو جاتا ہے پورا سال پڑھائی میں مشغول تھے، اب چھٹی کا ٹائم آیا
تو اب کہتے ہیں کہ آپ چھٹی میں تو تھوڑا آرام کر لے، چھٹی میں تو بچے تھوڑا سو لے۔ ماں باپ خود بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، ماں باپ خود بچوں کی فکر نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں پورا سال تو صبح میں اٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ صبح میں کیوں اٹھتا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی اسکول کے لیے اٹھتا ہے، پورا سال اسکول کے لیے اٹھتا ہے۔ اب ویکیشن ہے، چھٹی کا زمانہ ہے، بچوں کے پاس ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ویکیشن کا جو ٹائم، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سنہرا موقع ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، بہت بڑا ایک گولڈن چانس ہے، سنہرا موقع ہے۔ اس وقت میں ہم اپنے بچوں کو اسلام اور شخصیات اسلام کی تاریخ سنا سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کرے، قرآن اور حدیث سے ہمارے بچوں کا رشتہ مضبوط کرے، اہل علم اور علم سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اپنے بچوں کے اخلاق، اچھے اخلاق کے انہیں عادی بنا سکتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تعلیم دے سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا سبق دے سکتے ہیں۔ اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، یہ ویکیشن جو چل رہا ہے اس میں ہم کوشش کریں ہمارے بچے مسجدوں سے قریب ہو، دین کی محنتوں سے قریب ہو، ہماری اولاد دین کی محنتوں میں لگے، اس بات کی ہم فکر کریں۔ اور پھر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نظام تعلیم، جو عصری تعلیم کا جو نظام ہے اور اس کے جو اصول ہیں، اور نظام تعلیم کے جو بن بیٹھے جاگیردار ہیں، ان کے جو عزائم اور ان کی جو پلاننگ اور پالیسیاں ہیں، وہ ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر سے توحید کی جڑیں کمزور ہو جائے، ان کے ایمان متزلزل ہو جائے، اسلام اور تعلیم اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا کیا جائے، شکوک و شبہات ڈالے جائے، اور ہماری نسلیں خود ہمارے اکابر کی قربانیوں اور محنتوں کو بیکار سمجھنے لگے۔ ایک ایسی پلاننگ اور اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ خاص ایسے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالی ہے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے، اب تو وقت نہیں ہے، خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی صلحاء، علماء، اسکالرز بڑے بڑے جو گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا سب سے پہلا مدرسہ ان کے گھر کی تربیت ہے۔ استاد کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ خود دین سے بیزار ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جنتی بن جائے، ہماری اولاد کے ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ 3 دن پہلے نہیں سنانا تھا واقعہ، مگر جذبات دب نہیں رہے ہیں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے انکلیشور کے اندر ایک سوسائٹی، شاید اللہ کرے بروڈا میں بھی ایسی کوئی سوسائٹی ہو، آپ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں پر سوسائٹی کے باہر بورڈ لگا ہے کہ یہاں جو گھر خریدیں گے ان کو یہ اصول پر چلنا پڑے گا۔ میری سسرال بھی اسی میں ہے الحمدللہ، کہ یہاں جو سوسائٹی میں جو مکان خریدے گا، شاید ہماری سوسائٹیوں کے ایسے اصول شاید آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ کے ایسی سوسائٹیاں ہمارے یہاں بھی آباد ہیں کہ یہاں جو گھر خریدے گا اس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا۔ سوسائٹی خریدنے والوں کی شرطیں ہیں، مکان خریدنے والے یا کرائے پر آنے والوں کے لیے، اگر تمہارے گھر میں شادی کا موقع ہے تو یہاں بینڈ باجا نہیں آئے گا، یہاں پٹاخے نہیں پھوڑے جائیں گے، یہاں پر رسم و رواج سنت کے خلاف کام نہیں ہوں گے، وہ پورا لسٹ لکھا ہے۔ اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔
3 दिन पहले मैंने वहां देखा एक मनहूस बारात, वो भी इसलिए कह रहा हूं कि वो जहां मैं बैठा हूं यहाँ से बहुत करीब की बारात थी, बहुत करीब की बात है। और वो भी शादी नहीं, मंगनी। मगरिब की नमाज, असर की नमाज में देखा, मगरिब की नमाज में देखा, धूप तेज है और कितना टेम्परेचर 43, 44 टेम्परेचर। मस्जिद के बाहर बैठे हैं, मस्जिद की दीवार पर टेक लगाकर कुर्सियों पर बैठे हैं और मस्जिद में नमाज हो रही है, एसी चल रहा है, ठंडक है, मगर उन अल्लाह के बंदों को तौफीक नहीं हो रही कि वो थोड़ा सा अपनी जगह से उठे, ऐसे ही बैठे, ऐसे ही, कोई वक्त कोई काम नहीं है उनके पास, ऐसे ही बैठे। हो सकता है उनके दिल में ये हो, ये तो फलाने ख्याल वालों की मस्जिद है, आजकल ये भी बहुत जो है चल रहा है। अल्लाह ताला इन फितनों से हमें निकाले, अब अल्लाह निकाले हमें, हाँ, अब अल्लाह इन फितनों से निकाले और फिरकों से निकाले। और अगर जो फिरकों की बातें करता है, मैंने पहले ही कहा, हम मस्जिदों और मदरसों में फिरकों की बातें क्यों करते हैं? हम ये भी तो देखें, हमारी कौम के बच्चे जो नाजायज कामों के अंदर मुब्तला है, हराम कारियों में मुब्तला है, ड्रग्स में, शराब नोशी में, जुआकारी में और ज़िना कारियों के अंदर, और हमारी बेटियों के ईमान के मसाइल है, हमारी बहनों के ईमान के मसाइल, वहाँ फिरके क्यों नहीं देखे जाते? ये किसका फिरका है? ये कौन से फिरके से ताल्लुक रखने वाले हैं? हमें उस बात की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बाहरी गर्मी में बैठे हैं, एसी में नमाज पढ़ने नहीं आए। और 20 साल से किसी की शादी में पटाखा नहीं फोड़ा गया था। उन मनहूसों ने वहां पर उस रिवाज को और उस सिलसिले को तोड़ा और खत्म किया। आज अगर इस्लाम को नुकसान हो रहा है, गैरों से बाद में हो रहा है, अपनों से पहले हो रहा है। अल्लाह हमें सही समझ और हिदायत नसीब फरमाए। फरमाया, गनीमत जान लो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, ईमानदारी को गरीबी से पहले, वक्त को मशगूली से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। फरमाया 5 चीजों को गनीमत जान लो। मेरे और आपके आका ने फरमाया 3 चीजें अपने औलाद को सिखा दो, 3 चीजें अपनी औलाद को सिखा दो। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो, अपने औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। नंबर 2, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत सिखा दो, सहाबा की कुर्बानियाँ बतला दो, उनके वाक़ियात सुना दो। नंबर 3, अपनी औलाद को कुरान से करीब कर दो। इंशाअल्लाह कोई ज़माने का फितना, कोई ज़माने की तूफान और आंधी हमारे बच्चों के ईमान को बर्बाद और ख़राब नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ख़ास तौर पर आज ऐलान चलने का ये है, हमारी मस्जिद में आज भिवंडी बम्बई से एक बड़ा इदारा जहाँ 350 तलबा पढ़ते हैं और दौरे हदीस शरीफ तक तालीम है और काफ़ी पुराना इदारा है, वहाँ से मौलाना तशरीफ लाए हैं बम्बई भिवंडी। खास तौर पर आपसे गुजारिश है, ज़रका सदक़ा से ताउन फरमाएँ। गुज़िश्ता जुमा हमारे रिश्तेदार भाई आए थे अहमदाबाद से, माशाअल्लाह आपने ताउन किया, अल्लाह ताला देने को अता किया तो आपके कबूल फरमाएँ, बेहतरीन बदले अता फरमाएँ। जितने खैरात सदका रमज़ान में की, रमज़ान के अलावा पूरा साल कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना। जिन हजरात के सुन्नत बाकी सुन्नत